صابری سلسلے کا ایک فیضان، ایک جلال نظر آتا ہے۔ آپ حضرت صابر پاک کی شخصیت کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کی شخصیت ہے؟ جی بالکل، تو یہ خاص صابری سلسلے کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی واقعات آپ کے ان کے حوالے سے بھی ملتے ہیں، تو یہ کیا رنگ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت تو یقیناً یکتائے روزگار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نہ صرف بھانجے ہیں بلکہ براہ راست فیض یافتہ ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کی عظمت میں بہت ساری ہمارے عوام میں ایسے پہلو بیان ہونے لگے ہیں کہ جو تاریخی حقائق پر وہ پورے نہیں اترتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جب اولیاء اللہ کا بیان ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی باتیں عقیدت میں، محبت میں شامل ہوتی ہیں جو حقیقت سے ذرا دور دور ہوتی ہیں، کہ اب ہمارے ہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ جی لال شہباز قلندر اڑتے تھے، پرواز کرتے تھے، اور پھر وہ $6 ملین مین کا بن گیا کارٹون جس میں انسان اڑ رہا ہے۔ جی وہ ایک الگ ہے کہ وہ ایک، اب یہ حقیقت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ میں صابر پاک کے حوالے سے عرض کروں کہ صابر پاک کے حوالے سے ایک بات ہمارے ہاں بڑی شدت سے معروف ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی شہزادی سے عقد ہوا اور بیوی کو جلا دیا۔ اب بتائیے، استغفر اللہ العظیم، توبہ توبہ، یعنی صابر پاک پر کتنا بڑا بہتان ہے، یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ گنج شکر، اور وہ روایت کیا بیان کی جاتی ہے کہ ایک نگاہ جلال ڈالی اور بیوی کو جلا دیا۔ استغفر اللہ، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اولیاء اللہ انبیاء کے وارث ہیں۔ گنج شکر کے قدموں پر جان قربان کرنے والا ان کی اولاد کو جلائے گا؟ اس طرح کے واقعات، یہ ان سے اجتناب برتنا چاہیے، جو گڑھے ہوئے واقعات جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری اور نظام الدین اولیاء، ان دونوں میں ایک قدر مشترک تھی بابا فرید کی تربیتی نظام میں۔ بابا فرید نے ان دونوں کو، یہ دونوں سالک اولیاء ہیں سلوک کے راستے میں، لیکن جزوی طور پر انہیں جذب کی ایک کیفیت سے گزارا تھا، اور وہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ہاں وہ جذب کی ایک کیفیت تھی جو کچھ عرصے کے لیے تھی، کہ جب عوارف المعارف والا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے نتیجے میں پھر وہ محبوب الہی پر ایک جذب کی کیفیت تھی، اور پھر حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری پر ایک جذب کی کیفیت تھی جو 9 سال اور 12 سال کی جس کی مدت لکھی گئی ہے کہ 9 سال یا 12 سال، اتنا عرصہ وہ جذب کی کیفیت، لیکن وہ جذب ایسا نہیں تھا جس میں انسان سلوک سے نکل جائے، اس لیے اس کے لیے میں ایک متبادل لفظ استعمال کرتا ہوں، استغراق، کہ وہ استغراق ہے کہ کسی کیفیت میں مستغرق ہو جانا، اور وہ استغراق کی جو کیفیت تھی وہ اس انداز سے تھی کہ 12 سال حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ایک شاخ کو پکڑ کر کھڑے رہے، گولر کی شاخ، جی، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے مصاحبین میں ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی ہے جو صابر کو بٹھا دے، بہت عرصہ ہو گیا صابر کو کھڑے ہوئے۔ تو ایک جوان شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی مجلس میں تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اجازت سے میں وہاں جاؤں گا۔ اور اب دیکھیے کہ یہ اولیاء کا مزاج کیا ہے، کہ جب یہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو مخدوم صابر کلیری کو متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے انداز کیا اختیار کیا کہ پسے پشت گئے اور قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا۔
تو مخدوم صابر کلیری نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو سامنے آ کے پڑھو، سامنے آ کے پڑھو. یہ سامنے آئے اور سامنے آ کر جب قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو مخدوم صابر کلیری پھر وہ اس استغراق کی کیفیت سے وہ نکلنے لگے، کیونکہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اذن دے کر بھیجا تھا. اور پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن پاک سناتے سناتے انہیں گولر کی شاخ سے جو وہ کھڑے ہوئے تھے انہیں آہستہ آہستہ بٹھایا، اور ایک طویل وقت لگا ان کے معمولات حیات بحال ہونے میں، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے آپ کو پوری طرح یکسو کر لیا تھا خداوند ذوالجلال کی جانب. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں وہ ایک یکسوئی کی کیفیت وہ پائی جاتی ہے. اور بڑے بڑے اکابرین ہیں سلسلہ عالیہ صابریہ کے. پاکستان کی ایک بہت بڑے عالم دین حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو چشتی نسبت ہے وہ صابری ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو چشتی نسبت ہے وہ صابری ہے. اور وہ امداد اللہ مہاجر مکی کی صابری نسبت ہونے کی وجہ سے ہی جو حضرت علاء الدین صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے وہ اسی نسبت کی وجہ سے. اور پھر میں اس میں بس ایک جملہ شامل کر کے بات مکمل کروں کہ علماء دیوبند میں مولانا زکریا کاندھلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ مشائخ چشت. اور تاریخ مشائخ چشت جس کے لکھنے والے مکتبہ دیوبند کے عالم ہیں، انہوں نے مولا علی سے لے کر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تک یہ تمام شخصیات کی فردن انہوں نے سوانح مرتب کی. اور جہاں انہوں نے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا باب باندھا ہے تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ ہم صابر کلیری سے منسوب ہیں، اور یہ نسبت ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں کارگر ہے.